حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صفوں کو درست کر لیا کرو، کیونکہ نماز کے لیے صفوں کا درست کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی جب جماعت کھڑی ہو جائے تو صفوں کو درست کرنا از حد ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب تک تیر کی سیدھ میں صف کو درست نہ فرما لیتے تب تک نماز شروع نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں یہ جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اقیموا صفوفکم، کہ تم صفوں کو درست کر لیا کرو۔ آگے فرمایا اتموا صفوف فانی اراکم من وراء ظہری، کہ تم صفوں کو درست کر لیا کرو کیونکہ میں جس طرح آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا نماز کے اندر کھڑا ہونا اس پر منحصر ہے کہ تم ایسے خوبصورت طریقے کے ساتھ کھڑے ہو، ایسے خوبصورت سٹائل کے ساتھ کھڑے ہو کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی تمہیں پسند فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی ترتیب بھی احادیث نبویہ کے اندر بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی پہلی صف ہے اور بدترین صف پچھلی ہے اور عورتوں کی بہترین صف پچھلی ہے۔ تو گرامی قدر، گویا پہلی صف مردوں کے لیے سب سے بہترین صف حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اور پچھلی صف کو ناپسند کیا، گویا اس میں ثواب کم ہے اگرچہ نماز ہو جاتی ہے۔ گرامی قدر، آج کے دور میں دیکھنے میں یہ آتا ہے، ہمارے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ اس بات پہ ذرا دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے۔ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور مبارک میں ایک غلام کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے، اقامت کہی جائے، تب تک نماز شروع نہ ہونے پائے جب تک تم یہ نہ دیکھ لو کہ لوگوں میں صفوں کے اندر درستگی ہے یا نہیں۔ گرامی قدر، جو جہاں پہ آتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، کندھوں کے ساتھ کندھا، اور حضور نے فرمایا تم صفوں کو ایسے درست کر لو کہ تمہارے درمیان سے شیطان کو گزرنے کی جگہ نہ مل سکے۔ گرامی قدر، ذرا غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کوئی یہاں پہ کھڑا ہے، عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک دو لوگوں کے درمیان صفوں میں اتنی جگہ بعض اوقات خالی ہوتی ہے کہ ایک آدمی گزر سکتا ہے یا ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم صفوں میں ایک دوسرے کے درمیان وقفہ رکھو گے تو جس طرح تو صفوں کے درمیان وقفہ آ جاتا ہے، اسی طریقے کے ساتھ تمہارے دلوں کے اندر وقفہ آ جائے گا، تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ گرامی قدر، عموماً لوگ کو دیکھا جاتا ہے کہ بالکل جب صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو اتنے کھلے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا بھی ایک فطری طور پر جیسے انسان کھڑا ہوتا ہے نماز میں ویسا کھڑا ہونے کا حکم ہے۔ اور صفوں کی درستگی ایک حسن بھی ہے کہ اللہ کریم بندوں کو ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ، ایک حسن کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے کھڑا دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کس طرح میری نماز پڑھ رہے ہیں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ پر عمل کر رہے ہیں۔ اور اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایک ڈسپلن ہو، ایک خوبصورتی ہو، ایک حسن ہو، یہ نہیں کہ جو جہاں آئے، جس کی جہاں مرضی آئے وہاں پہ کھڑا ہو جائے۔ اور عمومی طور پر مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ بچوں کو صفوں سے نکال دیں۔ اس کا بہترین طریقہ جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کی الگ صف ہو، بچوں کو مسجد میں ضرور ساتھ لائیں، ان بچوں کو جو باشعور ہوں، عقل مند ہوں، جو بلوغت کو پہنچنے والے ہوں، ایسے بچے کہ جو بالکل چھوٹے ہوں، جن سے مسجد کی آلودہ ہونے کا اندیشہ ہو، گھر سے نہ لانے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اور حضور نے پاگل اور بچے کو ان کو حکم دیا کہ ان کو مسجدوں سے دور رکھیں۔ ہمارے عرف میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ علماء حضرات، یہ مولوی حضرات بچوں کو مسجدوں سے دور کرتے ہیں۔ گرامی قدر، نہیں، بچوں کو مسجدوں سے دور نہیں کرتے، بلکہ اس ڈسپلن، اس سیرت نبوی کا ہم پہلو سکھاتے ہیں کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے نمازی حضرات، چونکہ اس وقت اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں، اور عموماً دیکھنے میں آتا ہے بچہ ساتھ کھڑا ہے، نمازی نماز میں اپنے موبائل کو بھی دیکھ رہا ہے، خیال کر رہا ہے، اور بچے کا بھی خیال کر رہا ہے۔ نہیں، جب آپ نماز میں اللہ کی طرف رجوع کریں تو اس قدر نماز میں انہماک کے ساتھ نماز پڑھیں کہ دنیا کی کوئی خبر نہ ہو، اولاد کی خبر نہ ہو، صرف اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہو۔
تو گرامی قدر، اور جو بچے ہمارے بلوغت کے قریب ہیں یا بالغ ہو چکے ہیں یا جوان ہیں جن کے اوپر ہماری ضرورت ہے، جن کے بارے میں فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان پر تو ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اور وہ معصوم بچے، چھوٹے بچے، ناواقف بچے، جن کو دین کا شعور نہیں ہوتا، جن سے مسجد کے آلودہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، ہم بڑی خوشی کے ساتھ ان کو مسجد میں لے جاتے ہیں۔ آئیے اپنے بچوں کے ساتھ جائیں، تمام بچوں کے ساتھ جائیں، ان کی تربیت کریں، ان کو ان کے مراتب کے مطابق صفوں میں کھڑا کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ نیکی، صفوں کو درست کرنے والی نیکی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔